اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے آیت نمبر کیا ہے 19 پڑھنی ہے. اچھا جی, او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے نہیں, پھر آپ کو کیسے پتا؟ او کا مطلب ہوتا ہے یا, ٹھیک ہے. او ایک لفظ ہوتا ہے او, ایک ہوتا ہے ام, ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا. ہم نے پہلے پڑھا ہے لفظ یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. انذرتہم ام لم تنذرہم, یا تم ان کو نہ ڈراؤ, تم ان کو ڈراؤ یا ان کو نہ ڈراؤ. تو ام یا اور او کا مطلب بھی یا. کا صیبن کا لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے, پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. کا مطلب ہوتا ہے جیسے, کی طرح. یاد آیا؟ صاحب یہ کما کا ہم نے پڑھا تھا نا, کیسے؟ کما نہیں, کا مسالی میں آیا تھا, کا مسالی میں آیا تھا, مثال جیسے, ٹھیک ہے. تو کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, اور سیبن کا مطلب ہوتا ہے بارش. سیبن بارش, سیب بارش. آپ کو پتہ ہے بارش کے لیے جو دعا کی جاتی ہے, اگر بارش چاہیے ہو, اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنی ہو, تو کیسے, کیا دعا ہے, مسنون دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم صیبا نافعا. صیبا, صیب کسے کہتے ہیں؟ بارش کو. نافعا نفع دینے والی, نفع کسے کہتے ہیں؟ فائدہ دینے والی, ٹھیک ہے. تو یہ صیب کسے کہتے ہیں؟ بارش کو. کیا صیبن, بارش کی طرح, ٹھیک ہے, بارش کی طرح. من سے, سما ارض و سما, آسمان, سما آسمان. یا آسمان سے گرتی بارش کی طرح, ٹھیک ہے, آسمان سے برستی بارش کی طرح. فی ہی, فی کا مطلب میں, اور ہی کا مطلب اس. تو اس میں ظلمات, یہ ظلمت سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ظلمات کس سے نکلا ہے؟ ظلمت سے, ظلم سے نہیں, ظلمت سے, ٹھیک ہے. ظلم اور چیز ہے, ظلمت اور چیز ہے. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. اور رعد کسے کہتے ہیں؟ رعد کہتے ہیں گرج کو, ٹھیک ہے. اور برق کسے کہتے ہیں؟ یہ قاف ہے, قاف, برق بجلی کو, ٹھیک ہے. یہ جعلون یا وہ, اور جعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. تو یہ جعلون وہ بناتے ہیں, وہ بناتے ہیں. یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا وہ لیتے ہیں, اس کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے. اصابعہم, یہاں تک اس کو دیکھیں. او کصیب من السماء, یہ یا آسمان سے برستی بارش کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیچھے سے بات چل رہی ہے, یا آیا نا, یا ہم کسی بات کے شروع میں تو نہیں کہتے, ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حنزلہ سے کہ یا تم جینیس ہو,
تو یہ کیا مطلب وہ کہے گا ابھی سوچے گا کہ آگے کیا کہیں گے، سوچے گا نا. تو یہاں پہ بات کر کے میں ختم نہیں کر سکتا، یا تو میں کوئی پیچھے بات کر رہا تھا یا میں آگے کوئی بات کروں گا. تو یہاں پہ پیچھے بات کیا چل رہی تھی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی اور اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی، اس کی آنکھوں کی روشنائی جو ہے وہ سلب کر لی، وہ چھین لی، وہ لے لی، اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا. یا اس کی مثال یعنی یا ان کی مثال اس کی طرح ہے، اس شخص کی طرح، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں اندھیرے ہوں، مطلب رات کیا بارش ہو رہی ہے اور اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہو رہی ہے، اور یہ اس میں کیا کرتے ہیں، یہ جعلونا وہ لیتے ہیں اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیاں، ہم ان کی انگلیاں مطلب وہ ان کی انگلیاں لیتے ہیں، مطلب وہ اپنی انگلیاں. ٹھیک ہے، جیسے انفسہم ہے نا اپنی جان، وہ ان کی انگلیاں لیتے ہیں فی آذانہم. آذان کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آذان کہتے ہیں کانوں کو. ٹھیک ہے، آذان کانوں میں، فی آذانہم کانوں میں، ہم ان کے، یعنی وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں یوں. ٹھیک ہے، جب وہ بجلی میں یہ بارش میں گرج اور چمک ہوتی ہے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں یوں. ٹھیک ہے، من سے سواعق، یہ سواعق کہتے ہیں بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، سواعق بجلی کی کڑک، آسمانی بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں لے لیتے ہیں، حذر خوف کی وجہ سے، یہ ڈر. ٹھیک ہے، الموت موت، یعنی موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے. احاطہ کسے کہتے ہیں؟ گھیرے میں لینا. ٹھیک ہے، گھیرے میں لینا، کسی کو گھیرے میں لے لینا، محاصرہ کر لینا. ٹھیک ہے، بالکافرین کافرین کے ساتھ، کافروں کا، یہاں پہ بی کا مطلب نہیں ہے. محیط بالکافرین کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے. تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت بجلی کے کڑک سے اور موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اس آیت میں آپ نے کیا کرنا ہے، کا مطلب آپ کو پہلے سے آتا ہے، او کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، او کا کیا مطلب بھیا؟ یا. مین کا مطلب آپ کو آتا ہے، فی ہی کا آتا ہے. ظلمات کا دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہاں دوسری دفعہ ہی پڑھ رہے ہیں. یہ جعلونا کا مطلب، جعلہ کا مطلب یاد رکھنا ہے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایسے جعلہ، جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، لینا یا بنانا، یا اس طرح کے معنی میں آتا ہے، یہ کرنا. جعل اللہ، کیا ہے؟ جعل اللہ، اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، اس طرح کے معنی میں آتا ہے جعل. اصابعہم، فی کا مطلب آپ کو آتا ہے
अजान मिन, बस ठीक है। इसमें कोई ये जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज है ना, इनको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है, ठीक है। इनको देख के परेशान नहीं होना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करो। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई मसला नहीं, ठीक है। बस ये आप देखा करो कि कोशिश किया करो ये देखने की कि ये लफ्ज किस लफ्ज से निकला है, करीब तरीन लफ्ज जो आपको पहले से आता है वो क्या है। मिसाल के तौर पे सवाइक, ये लफ्ज साइका, आपने नाम सुना है साइका, जी ये उससे निकला है। साइका अरबी का लफ्ज है, साइका, ठीक है, ये उससे निकला है सवाइक, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, बिजली की कड़क।